زمانہ یہ سارا حسین آپ کا ہے، زمانہ یہ سارا حسین آپ کا ہے، زمانے میں چرچا حسین آپ کا ہے۔ بچایا ہے جس نے یہ دین محمد، بچایا ہے جس نے یہ دین محمد، نرالا و کنبہ حسین آپ کا ہے، نرالا و کنبہ حسین آپ کا ہے۔ رسول مکرم نے چوما جو ماتھا، مبارک وہ ماتھا حسین آپ کا ہے، مبارک وہ ماتھا حسین آپ کا ہے۔ اسی کو ملے گی زمانے کی رفعت، اسی کو ملے گی زمانے کی رفعت، جو دل سے دیوانہ حسین آپ کا ہے، جو دل سے دیوانہ حسین آپ کا ہے۔ ترانہ یہ سن کر زمانہ یہ بولا، ترانہ یہ سن کر زمانہ یہ بولا، یقیناً دیوانہ حسین آپ کا ہے، یقیناً دیوانہ حسین آپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اقبال فرماتے ہیں غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اقبال نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام کی داستان قربانیوں کی داستان ہے۔ اسلام کی جو داستان ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کی داستان ہے۔ اسلام کے دامن میں جو بھی آتا ہے اسے اسلام میں مقام حاصل کرنے کے لیے مشکلات اور قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک قربانی سے گزرتا ہے۔ لیکن اس حرم کی داستان کی انتہا اس ہستی پر ہوئی، اقبال فرماتے وہ امام حسین، وہ امام علی مقام ہیں۔ سامعین محترم، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے جس کو شہادت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، شہادت علیٰ بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ صرف آپ کی شہادت نہیں تھی بلکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے رفقا کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنی اولاد کو اور اپنے اعزاء و اقارب کو بھی خدا کی بارگاہ میں قربان کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارکہ میں بھی اس شہادت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا کرتے تھے، اور جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میدان کربلا میں ہوتی ہے، سامعین محترم، یہ وہ دردناک لمحات تھے۔ ایک حدیث مبارکہ جو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پر گرد ہے، غبار ہے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں خون کی ایک بوتل ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ابن عباس، تجھے پتا ہے میری بات میری امت نے کیا کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت نے میرے بعد میرے نواسے کو شہید کر دیا ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں کے اندر جو خون کی بوتل تھی، ابن عباس نے جب اس کی غرض و غایت پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا کی سرزمین سے آیا ہوں، اور میں نے یہ سارا خون وہاں سے جمع کیا ہے، اور میں نے جمع اس لیے کیا ہے کہ میں رب کی بارگاہ میں اس خون کو پیش کروں گا۔ تو سامعین محترم، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پچھلے دن آپ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ دعا فرما رہے ہیں اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما اور اس پر اجر بھی عطا فرما۔ سامعین محترم، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں شہادت امام حسین کا تذکرہ کرنے کے لیے، امام حسین کا ذکر خیر کرنے کے لیے، ہمارا اولین مقصد تو یہ ہے کہ ہم آج اس مبارک محفل کے اندر، ان مبارک لمحات کے اندر جو عہد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ نبھایا تھا، آج ہم بھی اس کو نبھانے کا عزم اور مصمم ارادہ کر لیں، اور ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر سے برکتیں حاصل کرنا بھی ہمارا مقصود ہے۔ البدایہ والنہایہ اور بستان الواعظین میں امام ابن جوزی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تمام فوج کو ایک مرتبہ جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، وہ بہت زیادہ تھی، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، کاش میں اس وقت ہوتا، میری یہ فوج بھی اس وقت ہوتی تو یہ ساری فوج میں آپ کی ناموس کے لیے قربان کر دیتا۔ یعنی آپ کے دل میں، عمر بن لیث کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انہی کے زمانے کے کسی اللہ کے ولی کامل کے خواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر بن لیث کو یہ پیغام دے دو کہ تم نے جو میرے نواسے کے متعلق اچھا ارادہ کیا تھا، اور جو یہ ارادہ کیا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر آپ کی شہادت کے موقع پر اگر میں موجود ہوتا تو میں اپنی ساری فوج آپ کی ناموس کے لیے قربان کر دیتا۔ جاؤ عمر بن لیث کو یہ پیغام دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا یہ ارادہ قبول فرما لیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین اجر بھی عطا فرمائے۔ ساتھ ہی دوسری کتب کے اندر اسی واقعے کے متعلق یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ مدارج النبوہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، صاحب مدارج النبوہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن لیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہو جاتی ہے تو کسی کے خواب میں آپ تشریف لاتے ہیں، آپ جنتوں میں ہیں، وہ پوچھتا ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ جو زندگی کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں نے اچھا ارادہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے آج اسی اچھے ارادے کی بدولت مجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ آج اسی اچھے ارادے کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ جنت کے باغات نصیب فرما دیے ہیں۔ تو سامعین محترم، شہادت امام حسین کے متعلق اگر دل میں اچھا خیال بھی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو گھر سے چلے شہادت امام حسین کی محفل میں آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سماعت فرمائے، امام حسین کی یاد بھی ہو، آپ کی یاد میں گریہ وزاری بھی ہو، اس کے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول نہیں ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے حوالہ سے اللہ تبارک و تعالی ضرور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور ساتھ ہی توجہ طلب نقطہ یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم کیا پیغام لے رہے ہیں، اور پیغام لینے کے بعد ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، ذرا تصور میں ہم اس وقت کو لائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ وجہ کیا تھی کوفہ جانے کی؟ البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات نقل کی گئی ہے کہ 40,000 خطوط کوفہ والوں کی طرف سے آپ کی طرف آئے، اور ان میں پیغام یہ تھا
کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کا ارادہ کیا تو کثیر صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے یکے بعد دیگرے آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ لوگ وفا کرنے والے نہیں ہیں، آپ وہاں نہ تشریف لے جائیں۔ لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 40,000 خطوط جو میرے پاس آئے پڑے ہیں، یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن کوئی شکایت پیش کرے کہ ہم ظلم کے نظام کے خلاف تھے اور ظلم کے نظام کے خلاف ہم نے دعوت جہاد دی تھی، امام حسین کو دعوت جہاد دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، اور وہ تشریف نہیں لائے اور وہ ہمارے پاس نہیں آئے، تو میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے انہوں نے خطوط کے اندر جو مجھے دعوت دی ہے میں اس دعوت کو قبول کروں گا۔ آپ چلے، راستے میں سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادوں کی شہادت کی خبر بھی آپ سماعت فرماتے ہیں۔ پھر فرزوق شاعر جو ہے اس کی زبانی آپ جو کوفہ والوں کے حالات ہیں وہ بھی سماعت فرماتے ہیں۔ فرزوق شاعر کہتا ہے کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں یزید کے وزیروں کے ساتھ ہیں، یعنی انہوں نے وقت پر آپ کا ساتھ نہیں دینا ہے، لیکن پھر بھی آپ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، آپ آگے ہی تشریف لے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے، اقبال کہتا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اگرچہ امام حسین وہاں تشریف لے گئے، کوفہ والوں کا انداز بدل گیا، پہلے کچھ انداز اور تھا، بعد میں کچھ اور ہو گیا۔ اقبال پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ اگر شہادت امام حسین سے پیغام لینا ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ازلی حقیقت اور ابدی حقیقت وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور یہ حقیقت کل قیامت تک قائم رہنی ہے۔ یہ وفا کی حقیقت ہے، یہ عہد کی پاسداری کی حقیقت ہے، یہ وعدے کو نبھانے کی حقیقت ہے، یہ دین کے ساتھ وفا کی حقیقت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہونے کے ثبوت کی حقیقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی حقیقت ہے، یہ صبر و تحمل کی حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہونی ہے۔ دنیا والوں کے انداز بدلتے رہتے ہیں، اقبال کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو حقیقت امام حسین والی اپنانی پڑے گی، حقیقت صبر و تحمل والی اپنانی پڑے گی، حقیقت وفا والی اپنانی پڑے گی۔ جب وفا کا عنصر تمہارے اندر موجود ہوگا تو یقیناً یہ دنیا بھی تمہارے قدم چومے گی، کامیابیاں بھی تمہارے قدم چومے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی تمہارا ہی مقدر ہے۔ تو اصل جو پیغام ہے وہ وفا کا پیغام ہے کہ جس کام کی طرف بھی جائیں، جس کام کے لیے بھی قدم اٹھائیں، دین کے ساتھ وفاداری کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے وفادار بن جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے طلبگار بن جائیں، اور پھر وفا کریں، اپنے عہد کو نبھائیں۔ آج شریعت کی پابندی مفقود ہے، آج معاشرے کے اندر طرح طرح کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، آج ہر طرف فحاشی عریانی عام ہے، بے حیائی کا دورہ ہے، فتنہ و فساد عام ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان دین اسلام کے ساتھ پختہ نہیں ہے، دین اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہے، دین اسلام کا ساتھ نبھانے والا نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وفا آ جائے، آج اگر ہمارے اندر استقامت آ جائے تو یقیناً یہ وہ کامیابی والا معاملہ ہے، یقیناً یہ وہ اعزاز ہے کہ جس نے دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود اور اس کی مثل صورتوں نے مجھے پورا کر دیا ہے۔ شیبتنی سورۃ ہود و مثل اخواتہا۔ صحابہ اکرام عرض کیا کرتے تھے یا رسول اللہ سورہ ہود نے ایسا کیا ہے، پورا قرآن ہے
114 قرآن کی صورتیں ہیں. سورہ ہود میں آخر ایسا کیا ہے کہ جس نے آپ کو پورا کر دیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سورہ ہود کی یہ جو آیت ہے کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، یہ آیت ایسی آیت ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ استقامت اختیار کریں، استقامت اختیار کر لو اس بات پر کما امرتا، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ استقامت ایسی مشکل چیز ہے، استقامت اتنا اہم معاملہ ہے کہ اس معاملے کی حساسیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب کہتے ہیں اور صرف کہتے نہیں ہیں، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، پھر جو کہتے ہیں اس کے ساتھ وفا کرتے ہیں، پھر جو عہد کرتے ہیں اس عہد کو نبھاتے ہیں، انہیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا فائدہ یہ بتایا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ دنیا میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم فرماتا ہے کہ اس کے نورانی فرشتے ان کے پاس حاضر ہوا کرتے ہیں، اس کے نورانی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور بشارت کیا دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دنیا تو ہے ہی غموں کی جگہ، دنیا تو ہے ہی تکلیفوں کی جگہ. دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جو استقامت اختیار کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں جس کو استقامت نصیب ہو جاتی ہے، پھر اس کو فرشتوں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد حاصل ہو جاتی ہے. وہ آ کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ تم نے نہ کوئی خوف رکھنا ہے، تم نے نہ ہی کوئی غم رکھنا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ کے اولیاء ہے ہی وہی کہ جن کو نہ دنیا کا کوئی خوف ہے نہ آخرت کا کوئی غم ہے. یعنی جو اللہ کے راستے میں چل پڑتا ہے وہ پھر خوف اور غم سے آزاد ہو جاتا ہے. آج ہر بندہ جس سے پوچھا جائے تو وہ مشکل میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، وہ غم میں ہے، وہ دکھ میں ہے. دکھ سے آزاد وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں استقامت کے ساتھ چل رہا ہے. دکھ سے، غموں سے اور پریشانیوں سے بری وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر ڈٹا ہوا ہے اور وفادار ہے، وفا کرنے والا ہے. فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور فرشتے اسے یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تجھے جنت کی خوشخبری ہو جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست رہیں گے اور آخرت میں بھی تیرے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کی تم خواہش کرو گے ہم تمہیں وہی عطا فرما دیں گے. تو سامعین محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہزادہ آج میدان میں ہے. آج ہم ان کی اتباع میں یہاں سے یہ عہد کر کے اٹھیں، یہاں سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں، اپنے رب کے ساتھ یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے وفا کرنی ہے، ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے وفا کرنی ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دینا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری بارگاہ کی طرف جھکا ہوا ہے اس کی اتباع کرتے جاؤ اور میری طرف بڑھتے جاؤ، یقیناً کامیابی تمہارا مقدر ہوگی. تو سامعین محترم، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل کی، آل رسول کی ہمیں نسبت نصیب ہے، ہمیں صحبت نصیب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے حد فضل ہے. اس فضل کا شکر یہی ہے، اس فضل کا شکرانہ یہی ہے کہ ہم اس صحبت کے اندر استقامت کو اختیار کر لیں، ہم اس نسبت کے اندر استقامت کو اختیار کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.